اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں دن کی دعا۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکر الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اذان محترم، روزہ دار، عبادت کرنے والوں، 11ویں دن کی دعا میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بار پروردگارہ احسان اور نیکی کرنے کو میرے لیے محبوب قرار دے۔ دعا کا پہلا جملہ یہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، ماہ مبارک رمضان میں احسان اور نیکی کرنے کو میرے لیے محبوب اور پسندیدہ قرار دے دے۔ وَكَرِّ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسوق یعنی نافرمانی اور تمرد، جب انسان بے حیائی کے ساتھ گناہ کرے، کھلے عام گناہ کرے، اسے گناہ کی کوئی پرواہ نہ ہو، خوف نہ ہو، اسے بولتے ہیں فسوق۔ اور جب چھپا کے گناہ کرے یا گناہ کرے، اسے بولتے ہیں نافرمانی کو عصیان۔ تو جہاں ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرے اور جہاں بغیر ڈھٹائی کے گناہ کرے، ان تمام گناہوں کو میرے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ ترین قرار دے۔ اگر کوئی بہترین چیز بھی اگر ہم نالی میں ڈال دیں، گٹر میں ڈال دیں، اور وہ آلودہ ہو جائے، گندی ہو جائے، اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ تم اس کو اٹھا کے کھا لو، تو کسی انسان کو بھی کتنے ہی پیسے کیوں نہ دے دیے جائیں، وہ گٹر کی چیز کو نہیں کھائے گا۔ اس کی طبیعت کبھی بھی پسند نہیں کرے گی کہ وہ گٹر کی چیز کو کھائے، گندی چیز کو کھائے، غلاظت والی چیز کو کھائے۔ تو جس طرح سے عام انسانوں کی طبیعتیں گوارا نہیں کرتی کہ گندگی، غلاظت اور گٹر کی چیز کو وہ اپنے منہ میں رکھے، اس طرح سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، اور رشوت کے مال کو اور حرام مال کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوری اختیار کرنے کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ دل میں اس سے نفرت اور ناپسندیدگی رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اسے انجام نہیں دیتے۔ تو جب انسان اس معرفت کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ فسوق اور عصیان کو سے وہ نفرت کرنے لگے، اسے طبیعتاً اسے برا لگنے لگے، تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور پرہیزگاری کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو مجھے اس منزل پر پہنچا دے کہ نیکی میرے لیے پسندیدہ ہو جائے اور فسوق و عصیان منفور اور ناپسندیدہ عمل ہو جائے، اور اپنی نافرمانی کو، ناراضگی کو اور اپنے غضب کو مجھ پر حرام کر دے۔ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، ماہ مبارک رمضان کے تصدق میں اور اس کے طفیل مجھے دوزخ کی آگ میرے اوپر حرام کر دے، دوزخ کی آگ سے مجھے آزاد کر دے۔ کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین تحفہ اور ماہ مبارک رمضان کا بہترین نتیجہ یہ ہے کہ جب سن 2017 کے ماہ مبارک رمضان سے ہم شوال کی طرف بڑھیں تو ہم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو چکے ہوں۔ پروردگار ہمیں اس منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اونے کا، یہ میں اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا کہ میں تیری دوزخ کی آگ، تیری ناراضگی، تیرا غضب میرے اوپر حرام ہو جائے، مگر تیری مدد کے طفیل۔ یا غیاث المستغیثین، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس۔ اب یہاں پر اللہ کا نام، یہ جو ہم دعائے کمیل میں بھی پکارتے ہیں، غیاث المستغیثین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے فریاد نہیں کی، اگر میں نے صرف خالی دعا کر لی، میرے آنسو نہیں نکلے، اگر آنسو نکلے، دل بھی ٹوٹ گیا، دل سے بھی دعا کی لیکن فریاد نہیں کی، پروردگار جو فریاد کرتا ہے اس کی رسیدگی کرتا ہے، اور جو فریاد نہیں کرتا اس کی رسیدگی نہیں کرتا۔
تو غیاث المستغیثین غوث ہے، غیاث ہے مستغیث کے لیے، فریاد کرنے والے کے لیے۔ تو جب تک ہم فریاد نہیں کریں گے اس کی بارگاہ میں، روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، ہماری فریادیں بلند نہیں ہوں گی، وہ ہماری مدد کو نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہماری نصرت اور مدد کرے اور اپنے غضب اور ناراضگی کو ہم پر حرام کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔